السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سعادة المسلم مكان الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین اکرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد مبارک میں 3 چیزیں ذکر فرمائی، اور ان 3 چیزوں سے متعلق آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس کسی مسلمان کو، بلکہ جس کسی بھی انسان کو یہ 3 چیزیں حاصل ہو جائیں یا ان میں سے کوئی ایک مل جائے تو وہ اس کی خوش قسمتی کی بات ہے، سعادت کی بات ہے۔ اور وہ 3 چیزیں کشادہ مکان، نیک صالح پڑوسی، خوشگوار سواری۔ جس آدمی کو یہ تینوں نعمتیں مل جائے یا ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی مل جائے تو وہ اس کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 چیزوں میں سب سے پہلے کشادہ مکان کا تذکرہ فرمایا۔ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالی نے کسی آدمی کو مکان سے نوازا ہے اور اس کے اندر کشادگی ہے، اچھا بڑا مکان ہے، اس کے اندر اطمینان اور سکون آرام کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی ہے، تو یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 دعائیں سکھلائی ہیں جس کے اندر آپ نے امت کو یہ تعلیم دی کہ تم اللہ تبارک و تعالی سے مکان بھی مانگو۔ چنانچہ آپ کی جو دعائیں منقول ہے اس میں ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اس دعا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں امت کو سکھلائیں۔ پہلی چیز تو گناہوں کی معافی اور مغفرت مانگنا سکھلایا، اس لیے کہ جس آدمی کے گناہ معاف کر دیے جائے، اس کی بخشش کر دی جائے، تو پھر آخرت کی زندگی سنور جائے گی، آخرت میں وہ کامیاب ہو جائے گا۔ گناہوں کی معافی اس کا تعلق آخرت سے ہے، اسی لیے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں دعاؤں کے اندر مقدم کیا، پہلے اس کو ذکر کر دیا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ووسع لی فی داری،
میرے مکان میں کشادگی عطا فرمائیے۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا وبارک لی فی رزقی، میری روزی میں برکت عطا فرمائیے۔ گھر کی کشادگی اور روزی میں برکت، یہ دونوں مسائل کا تعلق دنیا سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے اندر آخرت کے متعلق بھی دعا کرنا سکھلایا، دنیا سے متعلق بھی دعا کرنا اللہ کے نبی نے امت کو سکھلایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کشادہ مکان زیادہ پسند تھا۔ اس دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزی کی برکت مانگنے کی تعلیم فرمائی ہے، یعنی تم اللہ سے یہ مانگو کہ اللہ تعالیٰ روزی میں برکت عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سکھلایا اور آپ نے خود ہی اللہ سے نہیں مانگا کہ مجھے زیادہ سے زیادہ بہت کثیر مقدار کے اندر روزی دے دی جائے، حضور نے یہ نہیں مانگا، بلکہ آپ نے روزی کے اندر برکت مانگی، چاہے مقدار کے اعتبار سے کم ہو، تعداد کے اعتبار سے قلیل ہو، دکھنے کے اعتبار سے تھوڑا ہو، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں تو پھر وہ تھوڑی سے تھوڑی چیز، کم سے کم مقدار والی چیز بڑے بڑے کاموں کے اندر کافی ہو جاتی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت نہ ڈالے تو پھر زیادہ مقدار میں رہتے ہوئے بھی چھوٹے چھوٹے کام اس سے ہو نہیں پاتے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادتی اور کثرت مانگنے کے بجائے جتنی بھی چیز موجود ہے اس کے اندر برکت کا سوال کرنا چاہیے۔ جس چیز میں برکت ہوگی آدمی کے لیے وہ چیز نفع بخش ہوگی، فائدہ مند ہوگی، اس کے لیے کام آئے گی۔ لیکن آج دنیا کے اندر سارا مسئلہ گنتی کا ہے۔ ہر آدمی یہ دیکھتا ہے کہ گنتی کے اعتبار سے میرے پاس کتنا ہے، گنتی کے اعتبار سے پیسہ کتنا ہے، بینک بیلنس کتنا ہے، گنتی کے اعتبار سے میرے فلیٹ کتنے ہیں، گاڑیاں کتنے ہیں، یہی دیکھتا ہے۔ ہر آدمی اپنی گنتی بڑھانے کے اندر لگا ہوا ہے، میرے پاس اتنا مال ہے تو میرے مال میں گنتی کے اعتبار سے زیادتی ہو جائے، لیکن آدمی کے ذہن میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ اس کے اندر جتنا مال میرے پاس موجود ہے آیا اس میں برکت ہے یا نہیں ہے۔ برکت کا سوال، برکت کی بات انسان کے ذہن کے اندر نہیں آ رہی ہے۔ ہر آدمی تعداد کو بڑھانے کے اندر، مقدار کو بڑھانے کے اندر لگا ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے ذریعے سے سکھلا دیا کہ تم زیادتی کو مت مانگو، کثرت کو مت مانگو، بلکہ مانگنا ہے تو برکت کو مانگو۔ اس لیے کہ جس مال کے اندر، جس رزق کے اندر برکت ہوگی وہ آدمی کے لیے نفع بخش ہوگا، اور اگر آدمی، اللہ تبارک و تعالیٰ آدمی کے مال میں برکت نہ دے تو پھر آدمی کے لیے فائدے کے بجائے الٹا وبال اور عذاب بن سکتا ہے۔ اسی لیے برکت کو مانگنا چاہیے، زیادتی اور کثرت کو نہیں مانگنا چاہیے۔ الغرض اس دعا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھلایا کہ تم گناہوں کی معافی کو مانگو، گھر کی کشادگی کو مانگو، اور پھر روزی کے اندر برکت کو مانگو۔ آدمی کے پاس اگر پیسہ تو ہے لیکن اس کے ذریعے سے آدمی اس وقت تک کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہیں۔ آدمی کے پاس پیسہ ہے، پیسے سے بھوک نہیں مٹ سکتی، پیسے سے پیاس نہیں بجھ سکتی، اور اسی طریقے سے پیسے سے آدمی راحت اور آرام نہیں خرید سکتا۔ ایک مالدار ہے، عہدے دار ہے، اس کے پاس خزانے بھرے ہوئے ہیں اور چند اچھی خاصی آفس کے اندر بیٹھتا ہے، تھوڑے بہت کاغذات پہ دستخط کرنے سے لاکھوں کروڑوں کی ڈیل کرتا ہے، لیکن جب وہی مالدار آدمی بستر پر آتا ہے تو پھر کروٹیں بدلنے لگتا ہے، نیند کا کوئی نام و نشان نہیں، آرام اور راحت اس کی زندگی کے اندر نہیں، زندگی سے پریشان ہے۔ اور ایک ہے مزدور جو دن بھر محنت مزدوری کر کے گھارے مٹی کا کام کرتا ہے، بوجھ اٹھاتا ہے، دن بھر میں مشکل سے 800,000 روپیہ کماتا ہوگا،
جب کام سے تھکا تھکایا اپنے گھر لوٹتا ہے، جو کچھ بھی گھر کے اندر روکھا سوکھا ہے وہ کھا کر کے جیسے ہی بستر پر لیٹتا ہے فوراً نیند آ جاتی ہے۔ تو آدمی کے پاس پیسے تو ہو سکتے ہیں، آدمی اس سے نیند نہیں خرید سکتا، آدمی اس سے راحت نہیں خرید سکتا، آرام اور چین نہیں لے سکتا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دیتا ہے۔ اسی لیے آدمی مال کے اندر برکت اور مال کے اندر برکت کا سوال کرے، زیادتی اور کثرت کا سوال نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے بتایا کہ گھر کی کشادگی انسان کی خوش نصیبی اور اس کی سعادت کی چیزوں میں سے ہے۔ چنانچہ آدمی کو گھر کی کشادگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ دوسری چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو بتایا، نیک پڑوسی۔ نیک پڑوسی، اس کے اخلاق، اس کے عادات، ان ساری چیزوں کا اثر پڑوسی پر، انسان کی زندگی پر پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے بہت سارے حقوق بتلائے ہیں کہ جس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ آج اڑوس میں کون رہتا ہے، دائیں کس کا مکان ہے، بائیں کون رہتا ہے، اس سے آدمی بے خبر ہے۔ کسی کو معلوم نہیں کہ کون کس کے بازو رہ رہا ہے، فلاں کا نام کیا ہے، ان کی کیا کیفیت ہے، ان کے گھر کے اندر کیا حالات چل رہے ہیں، کن مراحل سے وہ لوگ گزر رہے ہیں، کن پریشانیوں سے دوچار ہیں۔ پڑوسی اس سے ناخبر ہے۔ حالانکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑوسی سے متعلق اتنے سارے حقوق اور باتیں بتلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے خدشہ اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں اس آدمی کی وراثت کے اندر پڑوسی کا حصہ بھی متعین نہ کر دیا جائے۔ اتنے زیادہ حقوق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتلائے ہیں۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کی تعلیمات میں یہ بات بھی ہے کہ اگر کسی جگہ پر مکان دیکھنے کی نوبت آئے، مکان دیکھنے جاؤ تو جہاں پر دوسری چیزیں دیکھتے ہیں، کتنے کمرے ہیں، کون سے فلور پر ہے، بلڈنگ کے اندر سہولت ہے نہیں ہے، پانی برابر آتا ہے نہیں آتا ہے، یہ ساری چیزیں جہاں پر دیکھتے ہو وہاں پر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس مکان کا پڑوسی کیسا ہے۔ اس لیے کہ پڑوسی سے صبح و شام آمنا سامنا ہوتا رہتا ہے، اسی کی صحبت کے اندر آدمی کو رہنا ہے، تو صحبت کے اثرات آدمی کی زندگی پر پڑیں گے۔ اگر پڑوسی نیک ہے، اچھا ہے، عبادت گزار ہے، اللہ سے تعلق والا ہے، تو پھر اس آدمی کے نیک اثرات آپ کی زندگی پر بھی آئیں گے۔ اور اگر وہ آدمی برا ہے، اس کے اخلاق اچھے نہیں، اس کے عادات اچھے نہیں، تو اس کے برے اثرات آپ پر آئیں گے۔ آپ کے گھر میں رہنے والے سارے لوگ اس کے برے اخلاق سے، اس کی بری عادات سے متاثر ہوں گے، وہی ساری چیزیں آپ کے گھر کے اندر بھی منتقل ہوں گی۔ اسی لیے جب کسی بھی علاقے کے اندر جائیں تو سب سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ پڑوس کیسا ہے۔ اگر پڑوس اچھا ہے تو اس کے اندر رہنا چاہیے، اس سے ہمارے اخلاق کے اندر، اعمال کے اندر، زندگی کے اندر اچھائی آئے گی۔ اور اگر پڑوس خراب ہے تو پھر اس علاقے کو چھوڑ دینا اچھا ہے، اس لیے کہ اگر وہاں رہیں گے تو زندگی ہماری بھی خراب ہو جائے گی۔ حضرت ابو حمزہ رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ والے گزرے ہیں، بڑے محدث۔ ایک مرتبہ ان کو پیسوں کی ضرورت پیش آئی، ان کے پاس بڑا اچھا مکان تھا، لیکن جب پیسوں کی ضرورت پیش آئی، مکان کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی کہ جس کو بیچ کر کے پیسوں کا انتظام کرتے۔ اب انہوں نے ارادہ کر لیا کہ اپنے مکان کو بیچ دیں گے، اور پھر اس کے ذریعے سے جو پیسے آئیں گے، چھوٹا موٹا مکان کسی دوسری جگہ پر لے کر جو پیسے بچ جائیں اس سے اپنی ضرورت کو پورا کر لیتا ہوں۔ اب یہ سوچ کر کے انہوں نے ایک آدمی سے سودا کر لیا، مکان بیچنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اس سے وعدہ کر لیا کہ میں کل تک اپنا سامان یہاں سے نکال لوں گا اور مکان تمہارے حوالے کر دوں گا۔ یہ کہہ کر کے جب وہ سوداگر چلے گیا، پڑوسیوں کو معلوم ہوا کہ یہ تو اپنا مکان بیچ کر یہاں ہمارا محلہ چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جا رہے ہیں،
ہمارا پڑوس چھوڑ رہے ہیں، سارے پڑوسی آ گئے اور انہوں نے بتلایا کہ آپ ہمارا پڑوس چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ اس سودا کرنے والے آدمی نے مکان کے بدلے میں جتنی بھی قیمت طے کی ہے، ہم سارے مل کر کے وہ قیمت آپ کو دے دیں گے، لیکن ہم کو یہ برداشت نہیں ہے کہ آپ یہ محلہ چھوڑ کر کے چلے جائیں، اس لیے کہ کیا پتہ کہ آئندہ جو پڑوسی آئے گا وہ کیسا ہوگا۔ آپ جیسا پڑوس ہم کو کہاں ملے گا؟ اگر آپ یہاں سے چلے جائیں گے تو آپ کی وجہ سے جو نعمتیں ہم کو میسر تھی وہ ساری ختم ہو جائیں گی، آپ کی زندگی کے جو اثرات ہماری زندگی پر پڑتے تھے وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے سے آدمی کو پڑوس دیکھنا چاہیے، اگر نیک پڑوسی ہوگا تو اس کے اثرات ہماری زندگی پر بھی آئیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس لیے بتایا کہ نیک پڑوسی یہ انسان کی سعادت اور خوش قسمتی کی بات ہے۔ تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر فرمائی وہ ہے خوشگوار سواری، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی آدمی کو سواری عطا کر دی ہے جو کہ بالکل اچھی ہے، جس کے ذریعے سے آرام سے سواری کر سکتا ہے، انسان کی سعادت کی چیزوں میں سے ہے، اس کی خوش قسمتی اور خوشگواری کی چیزوں میں سے ہے۔ آدمی کو اس کو بہت بڑی نعمت سمجھنا چاہیے۔ خوشگواری کا مطلب یہ ہے کہ آرام کے ساتھ اس سواری پر آدمی سفر کر سکتا ہو۔ یہ تین چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتائی کہ جس آدمی کو بھی یہ تین نعمتیں حاصل ہو جائے تو وہ آدمی بڑا خوش قسمت ہے، اور آدمی اس کے ذریعے سے بڑی خوشحال زندگی گزار سکتا ہے۔ ان تین چیزوں کے ذکر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تین چیزیں ذکر فرمائی، جس کے متعلق آپ نے یہ فرمایا کہ اگر جس کسی کی زندگی کے اندر یہ تین چیزیں ہو یا ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی ہو تو یہ اس کی بدبختی کی علامتیں ہیں۔ اور پھر آپ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو وہ ساری کی ساری خوش قسمتی والی نعمتیں علامتیں نصیب فرمائیں، بدبختی والی چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے۔